کی رات میں گھر آ رہا تھا رات میں، تو مجھے گاؤں کے لوگوں نے روک لیا باہر، بولے آصف بھائی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ میری آواز بیٹھی تھی، بولے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے حسین کی بات کر دیں۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، پورے گاؤں کے لوگ جمع تھے، میں نے اس پٹی کے لوگ جمع تھے، میں نے وہاں پر بات کرنی شروع کر دی، اور میری ماں مجھے یاد کر کے روتی رہی۔ کہا کہاں گیا میرا بیٹا آصف؟ بولے وہ آ گئے ہیں گاؤں میں، باہر سے آ گئے ہیں، کہیں پچھم پٹی کے بچوں نے روک لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر حسین کی بات کر لو۔ بولے بلا کے لاؤ۔ میرے بھتیجے وغیرہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے نا، تو بڑی بھیڑ جمع تھی، لاک ڈاؤن کا ٹائم تھا 3 سال پہلے، اور پرمیشن نہیں تھا کھلی ہوئی محفل کرنا، تو میں بہت دیر تک میری آواز بیٹھی تھی حسین کی بات کا۔ محفل ختم ہوئی تو میرے بھتیجے نے کہا کہ آپ امی یاد کر رہی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اٹھ کر کے جلدی اب امی کے پاس آیا تو میری ماں مجھ سے لپٹ کے رونے لگی، بولے بیٹا تیرے پاس وقت بہت کم ملتا ہے۔ میں نے کہا امی میں کیا بتاؤں، یہ جلسے والے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، مجھے راستے میں روک لیتے ہیں، فون کر کے کہاں پہنچے؟ میں نے کہا یہاں پہنچا ہوں، تو آگے آ کے مجھے روک لیا، بولے میرے گھر پہ یہ کر دو، میرے گھر پہ میرات پڑھ دو۔ میں امی میں کیا بتاؤں، میں انہی میں وقت ضائع کر دیا۔ میری ماں نے کہا بیٹے مجھے تکلیف بہت ہے، بیٹھ میرے پاس۔ رات کے 12 بجے سے لے کر کے صبح کے فجر کی نماز تک میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے سحری کھائی، فجر کی نماز پڑھی، 1-1.5 گھنٹے کے لیے اوپر اپنے کمرے میں گیا سونے کے لیے، جیسے 1 گھنٹہ مشکل سے سویا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال تو میرے بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب کی گود میں ہوا تھا، لیکن میں انتقال کے وقت اپنی ماں کے قدم کے پاس تھا۔ میری ماں امام حسین سے بڑی محبت کرتی تھی، اور حضور غوث پاک سے بڑی محبت کرتی تھی۔ میری باہوں میں باہیں ڈال کر کے کہتی تھی مجھے غوث پاک کی منقبت سناؤ، مجھے حسین کی باتیں سناؤ۔ میری ماں کا انتقال عاشورہ کی 10 تاریخ کو ہوا تھا۔ میں کبھی کبھی جب اپنے دروازے پر رات میں جاتا تھا نا، امی کو جگاتا نہیں تھا، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، ان کی ایک چیئر ہے مریضوں کے لیے، وہیں پر اپنی اٹیچی اپنا سامان رکھ کے اس پر لیٹ جاتا تھا۔ امی کو تکلیف ہوگی، میں رات کے 2 بجے کیسے جگاؤں اپنی ماں کو، پتہ نہیں بیمار ہے، نیند کی وجہ سے دقت نہ ہو، میں چپ چاپ لیٹا رہتا تھا۔ میری ماں اچانک دروازہ کھول کے باہر آتی تھی اور کہتی آصف، تو میں نے کہا ہاں امی کیا بات ہے؟ بولے تو باہر لیٹا ہوا ہے؟ تو میں کہتی امی ہاں میں لیٹا ہوا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تم باہر کیوں آ گئی رات کے 2:30 بجے؟ بولی بیٹا اچانک میری آنکھ کھلی نا تو مجھے تیری یاد آئی، بس میں نے دروازہ کھولا دیکھوں کہیں میرا بیٹا باہر تو نہیں ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، دروازے پر دستک کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا آپ صرف اس لیے نہیں دی کہ تیری نیند میں خلل پیدا ہو جائے۔ میری ماں لپٹ کے روتی تھی، نہ میرے بیٹے، میں زندہ ہوں اپنے بچوں کی خدمت کے لیے۔ اب ماں کا انتقال ہو گیا، ماں نہیں ہے، اس کی قبروں پہ جا کے بیٹھتا ہوں، لیکن جن کے پاس مائیں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ماں کی خدمت کیا کریں۔ بے شک سرکار غوث پاک فرماتے میری ماں نے، میں 18 سال کا تھا تو مجھے سینے سے لگا کے بولی جا میرے بیٹے عبد القادر، اب میں تجھ سے کبھی مل نہیں پاؤں گی، یہ جسم کے ساتھ کبھی ملن نہیں ہوگا، یہ جسم میری گود میں تو کبھی نہیں آئے گا عبد القادر، جا تجھے میں نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا۔ غوث پاک فرماتے میں مڑ مڑ کے اپنی ماں کو دیکھتا رہا، میری ماں دروازے پہ روتی رہی۔ شاعر کہتا ہے کہ رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ ماں وہی رہ جاتی ہے جو بعد میں پھل آتے ہیں نا، وہ شہروں کی زینت ہو جاتے ہیں۔ ماں ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک صاحب 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور مولوی کے مولوی رہے، عالم کے عالم رہے، کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ کے ولی ہو گئے۔ کسی نے پوچھا یار یہ بتا تجھے اللہ نے اپنا دوست کیسے بنا لیا؟ اور رونے لگے، بولے بیٹھ بتاتا ہوں تجھے کہانی، میری بہنوں میری ماں سنو اور بچے سنے جن کی ماں زندہ ہے، جو ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ خبردار، ماں روٹھی ہو تو ماں کو راضی کر لینا، ماں ناراض ہو تو رب راضی نہیں ہوتا، ماں راضی ہو تو پھر رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ماں راضی ہونا کسی غیر مسلم سے تو صوفیہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی رضا کی وجہ سے اللہ اسے ایمان دے دے۔ بے شک بے شک اس کوکھ سے اللہ محبت کرتا ہے جس کوکھ میں اس نے اپنی قدرت کے جلوے بکھیرے ہیں۔ لوگ ماں کو گالیاں دیتے ہیں، شادی کے دنوں میں اپنی ماں کو بعد میں دعوت دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کہیں آ بھی جاتی ہے تو اس کو عزت نہیں دیتے، اس کو کھڑے ہو کے کرسی پہ نہیں بٹھاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے، بڑی روایتیں موجود ہیں۔ معلوم ہے آپ کو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ولی کیسے بن گئے؟ بولے میں 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر گیا، جب میں گھر گیا تو میری ماں تھی بیمار، میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا،
میں عالم تھا، مولوی تھا، بس میں بیٹھا تو اچانک رات کے یعنی 12-1 بجے مجھ سے میری ماں نے کہا بیٹے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ہوا آ رہی ہے، ایک پلہ بند کر دے، ایک کو کھول دے، تھوڑی سی ہوا آئے، زیادہ نہ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، داہنا پلہ بند کر دیا، بایاں کھول دیا، ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو مجھے یاد آیا امی نے کہا تھا بیٹا ایک پلہ بند کر دے، ایک کو کھول دے، پتہ نہیں امی کا مطلب بائیں پلے کی طرف نہ ہو۔ میں پھر اٹھ کے گیا، میں نے داہنا کھول کے بائیں کو بند کر دیا، پھر آ کے بیٹھا، پھر یاد آیا کہیں امی کا اشارہ دائیں پلے کی طرف نہ ہو۔ میں پھر گیا، دائیں کو بند کیا، بائیں کو کھول دیا، ایسے صبح تک دائیں کو بند کرتا، بائیں کو کھولتا، بائیں کو بند کرتا، دائیں، اس طریقے سے میں کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میری ماں کی آذان کی آواز پر آنکھ کھلی، میری ماں نے کہا بیٹے، میں نے کہا جی میری ماں کیا بات ہے؟ بولے رات بھر یہ کھٹ کھٹ کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ بیٹا بولتا ہے امی آپ نے یہ نہیں کہا کہ دائیں پلے کو بند کر دے، بائیں کو کھول دے، آپ نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا ایک پلے کو بند کر دے، ایک کو کھول دے۔ میں رات بھر کبھی دائیں کو بند کرتا، کبھی بائیں کو بند کرتا، پتہ نہیں میری ماں نے کس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ ماں نے کہا میرے بیٹے تو نے میری محبت میں ایسا کیا ہے؟ رو کے بولا ہاں میری ماں میں نے تیری محبت میں ایسا کیا ہے۔ کہا تجھے یہ نعمت کہاں سے ملی؟ میری خدمت اس طریقے سے کرنے کا تجھے شرف کہاں سے ملا؟ بولے میری ماں وہ تیری دودھ کا اثر ہے، میں نے مدرسے میں یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ ماں نے کہا اب دیکھ میرے چہرے کی طرف تو نے رات بھر دیکھا ہے، اب قبلہ کی طرف دیکھ، بے شک اب قبلہ کی طرف دیکھ۔ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے اپنی ماں کے کہنے پر قبلہ کی طرف دیکھا، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گھر تھا تو گھر کی دیوار نظر نہیں آ رہی تھی، میری نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ بے شک نعرہ تکبیر، میری نگاہوں کے سامنے نعرہ رسالت، خانہ کعبہ نظر آ جشن رہا تھا۔ غوث الورا، دیوانے غوث اعظم، وہ کہتا ہے میری عاشق آنکھوں غوث کے سامنے اعظم۔ خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ میں لپٹ گیا میں نے کہا میری ماں یہ تو مطاف، یہ خانہ کعبہ، یہ حتیم، یہ میزاب رحمت، یہ باب رحمت، یہ ملتزم، یہ حجر اسود، یہ کی بہاریں مجھے